بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معجزہ کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ آج بھی اگر کوئی صوفی، بزرگ، جادوگر یا کوئی شعبدہ باز کوئی کرامات دکھائے یا میرے دل کا حال مجھے بتا دے تو کیا یہ بھی معجزہ ہوگا؟ کیا سائنس ان معجزات کو مانتی ہے؟ اور جو معجزات انبیاء اکرام کو دیے گئے تھے ان کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ دلائل سے اللہ کی ذات اور قیامت کے بارے میں پیغمبروں کی کہی گئی باتوں کی سچائی تو ثابت ہو گئی، لیکن یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ یہ علم انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا؟ یہ کچھ سوال ہیں جن پر اکثر اوقات لوگ بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے۔ معجزہ ایک ایسی کرامات یا واقعہ ہوتا ہے جو انسانی عقل اور طاقت سے بالاتر ہو، یعنی وہ کام کرنے کی انسان کی سوچ اور سکت بھی نہ ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور معجزہ اس کرامت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اب ہم انبیاء کے ان معجزات پر بات کرتے ہیں جن پر ریسرچرز آج تک ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ریسرچ کا نتیجہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم ان معجزات پر بات کرتے ہیں جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو عطا کیے، اور اس کے بعد سائنٹیفک بنیادوں پر جو تحقیق کی گئی اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے معجزات۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور کہا کہ تم زریں بناؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا تھا، وہ باقاعدہ پرندوں کی حاضری لیتے تھے۔ ہوا کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری نے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دیا تھا۔ سورہ انبیاء اور سورہ سواد میں ذکر ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اللہ نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی ٹھنڈا ہے نہانے کو اور پینے کو۔ یعنی جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارے تو اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ غسل کرنے اور پینے سے بیماری دور ہو گئی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم سمود نے جب کہا کہ معجزہ دکھائیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ پر اپنی چھڑی مبارک ماری تو پہاڑ سے اونٹنی نکل کے سامنے آ گئی۔ یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی۔ سورہ ہود میں اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اپنی آنکھوں پر لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے کا ذکر سورۃ صافات میں ہے کہ یونس کو مچھلی نے ثابت نگل لیا، انہوں نے آیت کریمہ کا ورد کیا تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو آپ سب نے سن رکھے ہوں گے۔ پہلا معجزہ ید بیضا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو نور کی شعاؤں سے چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ عصائے موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو وادی سینا لے کر پہنچے جہاں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا یعنی چھڑی زمین پر ماری تو ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ایک اور موقع پر اسی عصا سے دریا میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ کا یہی عصا فرعونوں کے جادوگروں کے سارے سانپ کھا گیا۔ من و سلوہ بھی ایک معجزہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی۔ اب آگے دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور گواہی دے کر اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب یونانی اور جادوگری عروج پر تھی، اسی لیے طب کے حوالے سے اللہ پاک نے انہیں بہت سے معجزات عطا فرمائے۔
پیدائشی گونگے بولنے لگتے، کوڑی جسم ٹھیک ہو جاتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، جھیل اور دریاؤں کے پانیوں پر پیدل چل کر عبور کر لیتے، ایک دو آدمیوں کے کھانے سے 5000 آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے۔ یہ سب وہ معجزات ہیں جو ایک عام انسان کی عقل اور طاقت سے باہر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی۔ سب سے پہلا معجزہ شق صدر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا اے پیغمبر ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اس کو ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا۔ صحیح مسلم کے مطابق حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آپ کو زمین پر لٹا دیا، دل کو چاک کیا اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا جمع ہوا خون نکالا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ آپ میں تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر شگاف کو جوڑ دیا۔ لڑکے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی دائی حلیمہ کے پاس گئے اور جا کر پورا حال سنایا۔ لوگ جب آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر زخم کے نشان مجھے نظر آ رہے تھے۔ دوسرا معجزہ شق قمر ہے۔ یہ معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے میدان میں ظاہر ہوا۔ سورہ قمر میں اس معجزے کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے، اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔ پانچواں معجزہ معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ ایک یونیک معجزہ ہے۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے۔ وہی ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات معراج کا وہ عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا جو حضور پاک کے سوا کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ چھٹا معجزہ حوض کوثر کا معجزہ ہے۔ اس حوض کوثر کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی کو بھی پلائیں گے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اعزاز بھی صرف آقا دو جہاں سرور کونین کو حاصل ہے، اور اللہ کریم نے آپ پر کمالات نبوت ختم کر دیے۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ معجزات صرف کفار کے مطالبے پر پیش نہیں کیے گئے، اور نہ ہی صرف ان معجزات سے نبوت کی تصدیق سے مطلب تھا۔ بہت سے معجزات کا مقصد مومنین کی مادی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل اور مشکلات کا ازالہ بھی تھا۔ انبیاء نے انسان کی روحانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی مادی فلاح اور ترقی کی وہ مثالیں پیش کی جن پر آج کا ترقی یافتہ انسان بھی حیران ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا، حضرت موسیٰ کے کئی ایک معجزات اسی نوعیت کے ہیں جو ان کی اپنی قوم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ حالانکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کو مانتے بھی تھے، اور اللہ نے آپ کو اپنی قوم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے معجزہ دیا۔ مثلا جب صحرائے سینا میں ان کے لیے خوراک کا انتظام ہوا، من و سلوہ اتارا گیا اور ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ کے طب کے کرشمے ہیں۔ وہ مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کا علاج فرما کر انہیں تندرست کر دیتے تھے۔ قرآن پاک کا معجزہ دیکھ لیجئے۔ قرآن پاک صرف ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ ایک چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ماڈرن سائنس کی بنیاد بھی ایک مفروضے پر رکھی ہے۔ آج جو بھی سائنسی حقیقت آپ دیکھ رہے ہو، شروع میں اس کی حیثیت ایک مفروضے کی ہی تھی۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے جن جن شعبوں میں انسانیت نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ان کی بہترین مثالیں معجزات انبیاء میں موجود ہیں۔ معجزات کو اگر سائنس کی نظر سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا
تو اللہ نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آج ایسے مخصوص پیڈز موجود ہیں اور فائر پروف لباس ایجاد ہو چکے ہیں جن کے استعمال سے آگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے، اور آسٹروناٹس خلائی سفر میں ایسا لباس استعمال کرتے ہیں جن پر آگ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کی جدید سائنس مرد کے تعلق کے بغیر کنواری لڑکیوں کے بطن سے بچے پیدا کرنے کے کامیاب تجربے کر رہی ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی پرندے بھی گارے سے بنے اور آدم بھی گارے سے بنے تھے۔ اور آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز مادے سے بنی ہے، بس ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے روپ بدلے ہوئے ہیں، لیکن ہر چیز مادے سے بنی ہوئی ہے، ہر چیز کی بنیاد مادہ ہی ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ میڈیکل سائنس انتہائی ترقی کے باوجود آج تک یہاں تک نہیں پہنچ سکی کہ وہ موت کو شکست دے دے، لیکن اس پر ریسرچ جاری ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہماری زمین کبھی سورج کا حصہ تھی، کھولتی ہوئی آگ تھی، اور لاکھوں سال کروڑوں انقلاب گزرنے کے بعد آج اس زمین پر پھول اگ رہے ہیں۔ تو سائنسدانوں کے نزدیک اگر سورج کے شعلے سے پھول تک کا سفر کروڑوں اربوں سال میں طے ہو سکتا ہے تو موسیٰ کی چھڑی کا اژدہا بننا اور چیزوں کی شکل بدل جانا ممکن ہے۔ اس کائنات کی سبھی اشیاء اور زمین پر حیوانات، جمادات، پہاڑ اور پرندے سبھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی معجزات ہوں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔